الرحمن الرحیم قال الملأ الذین، نامے پارے کا آغاز اللہ وحدہ لا شریک نے قوم کے سرداروں سے کیا۔ یہ جو قوم کے سردار ہوتے ہیں، اگر یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں تو دین کو بڑا فائدہ پہنچاتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دعا کی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو ہدایت عطا کر دی، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ جو ڈر خوف مسلمانوں میں ان کے اسلام سے پہلے تھا، وہی ڈر اور خوف ان لوگوں میں ہو گیا جو کفار تھے، مشرکین تھے، اور انہوں نے اسلام کی دعوت تبلیغ بڑی ڈنکے کی چوٹ پر پیش کی لوگوں کے سامنے، اور اسلام دن بدن ترقی پذیر ہوتا چلا گیا۔ یہاں پر ان سرداروں، ان لیڈروں کی بات ہو رہی ہے جو کافر تھے اور اپنے تئیں وہ بڑے بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اپنی اس دعوت سے نہ رکے اور جو ہمارا طریقہ کار تھا اس میں آپ واپس نہیں آئے تو پھر ہم آپ کو ضرور بضرور اپنی اس بستی سے نکال دیں گے۔ جہاں انہوں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں لگائیں، وہاں ان لوگوں کو بھی ڈرانے کی کوشش کی جو شعیب علیہ السلام کا ساتھ دیتے تھے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا، وہ لیڈر، وہ سردار جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ جو فائدہ اپنے دین میں رہ کر ہم حاصل کر رہے ہیں دھوکہ دہی کے ذریعے سے، وہ فائدے آپ کو نہیں ملیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان پر زلزلہ طاری کر دیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلے نے ان کو آ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور انہوں نے صبح اس حال میں اپنے گھروں میں کی کہ وہ گرے پڑے تھے۔ اور جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جٹلایا، ان کی تعلیمات کو جٹلایا، اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسے تھے جیسے وہاں بس ہی نہیں رہے تھے، وہاں ویرانہ تھا، کوئی بندہ بشر یہاں رہتا ہی نہیں تھا۔ اور اللہ نے تنبیہ کے طور پہ فرمایا کہ یہ ہے خسارہ، تم اہل ایمان سے خسارے کی بات کر رہے تھے، حقیقت میں تم خسارہ پانے والے ہو گئے کہ اپنے گھر بار سے بھی گئے، دنیا میں بھی تباہی اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن گئی۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے موسیٰ علیہ السلام کا طویل واقعہ قصہ بیان کیا۔ کچھ تو سورہ بقرہ میں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا، لیکن یہاں پر مختلف انداز میں اور تھوڑا تفصیل سے بیان کیا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہتے ہیں انی رسول من رب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، تو یہ بات فرعون کو برداشت نہ ہوئی، اور جو اس کے آل والے ایک بڑا اژدہا نکل آیا، پھر اپنے ہاتھ کو وعدے کیا تو وہ بڑا چمکدار، بڑا روشن، وہ سب اس اعتبار سے سہم گئے کہ یہ تو بڑا جادوگر ہے، چونکہ اس دور میں جادو عروج پر تھا اور ان کا ذہن بھی جادو ہی کی طرف گیا کہ یہ ہو نہ ہو کوئی جادوگر ہی ہو۔ تو فرعون کو مشورہ دیا اس کے مشیروں نے کہ اس کا کچھ کر لو، ورنہ
یہ فتنہ ڈال دے گا، یعنی یہ ہمارے لوگوں کو ہمارے دین سے دور کر دے گا۔ تو فرعون نے اس کا بندوبست یہ کرنے کی کوشش کی کہ پورے علاقے میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو بڑے سے بڑا جادوگر ہے وہ ادھر اکٹھا ہو جائے تو ان کو پھر انعامات وغیرہ بھی دیے جائیں گے۔ تو جادوگروں نے بھی سوچا کہ جب ہم غالب آ گئے موسیٰ پر تو ہمیں بڑا نوازا جائے گا۔ تو جب وہ سارے اکٹھے ہوئے تو فرعون نے کہا بالکل تمہیں اپنے مقرب لوگوں میں، اپنے دربار میں عہدے دوں گا، منصب دوں گا، وزارتیں دوں گا۔ انہوں نے پوری کوشش کی، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا اور لوگوں کو ایسے محسوس ہوا جیسے یہ سانپ ہی سانپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ عصا کو ماریے۔ ایسی چیز نکلی کہ جس کے ذریعے سے وہ سارے جو سانپ وغیرہ تھے وہ نکلنا اس نے شروع کر دیا۔ جب جادوگروں نے یہ چیز دیکھی تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو وغیرہ نہیں ہے۔ میں کل بھی آپ سے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک دلیل ہی کافی ہوتی ہے۔ اب یہ جادوگر تھے، بے دین لوگ تھے، کافر تھے، اور جو درباری لوگ تھے ان کے ہاں یہ آسائشیں اور سہولتیں تلاش کرنے کے لیے آئے تھے، دنیاوی جاہ و جلال تلاش کرنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن جب ان پر دلیل واضح ہو گئی فوری طور پہ کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے ان کو ڈرایا، کہا پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، ورنہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا۔ اب چونکہ وہ حق جان چکے تھے، یہاں سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جو بندہ حق جان لیتا ہے وہ کٹ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، لیکن حق کو نہیں چھوڑتا۔ ہمیں تھوڑی سی آزمائش آ جائے، ہم سب سے پہلے مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے گھر سے باغی ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی مزید آزمائش آئے، دنیا کے لیے اپنے چہرے سے داڑھی کو موڑ لیتے ہیں، اپنے تن من کا انداز تبدیل کر لیتے ہیں کہ ہمیں آزمائشیں کچھ نہ کہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ دیکھیے، ایک نشانی دیکھی، کوئی ہماری طرح موروثی مسلمان نہیں تھے، نسل در نسل مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والے نہیں تھے، کافر تھے، مشرک تھے۔ ایک نشانی دیکھی، ایمان لائے اور پھر بڑی دھمکیاں لگائی، لیکن انہوں نے کسی دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں کی اور ایمان پر ڈٹے رہے، بلکہ اللہ کے حضور دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے اللہ ہمیں صبر عطا کر، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمیں اس حال میں فوت کرنا کہ ہم مسلمان ہوں، تیرے مطیع ہوں، فرما بردار ہوں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو آخرت کی فکر کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس دنیا سے جب تو لے کر جائے تو ہم تیرے بندے ہوں، تیری بندگی کرنے والے ہوں، آخرت پر ایمان، تیری توحید پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہونے والے وہ واقعات، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا بستی چھوڑ کے جانا، پھر ان کی قوم کا بدل جانا، اور پھر وہ ہفتے والے تذکرے، جو سب پہلے پارے میں گزر چکے ہیں کہ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، ان کو روکا گیا، انہوں نے ہیلا کیا، بہانہ کیا۔ بہت سے لوگ آج بھی ہیلے بہانے کر کے کام کو جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے جنہوں نے واضح طور پہ نافرمانی کی وہ بھی پکڑے گئے، اور جو ہیلے بہانے کر کے برے عمل کرتے تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے، چھوڑا اللہ نے ان کو بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے دل کو تو مطمئن کر سکتے ہیں ہیلے بہانوں سے، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس سورہ میں بھی بڑی توحید بیان کی۔ کاش ہمارے مسلمان
اللہ کی قدر جان لیں، اللہ کی معرفت جان لیں۔ جو اللہ کو جان لیتا ہے وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے آگے نہیں جھکتا، غیروں کو داتا، غیروں کو مشکل کشا، غیروں کو حاجت روا نہیں سمجھتا، وہ اللہ ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور اللہ نے وہ وعدہ بھی یاد دلایا، الستُ بربکم، قالوا بلا، عالم ارواح میں سب نے کہا کیوں نہیں۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں ان کے ماں باپ کوئی یہودی بنا دیتا ہے، کوئی عیسائی بنا دیتا ہے، کوئی مشرک بنا دیتا ہے۔ جو ماں باپ کا کردار ہوتا ہے اولاد اسی راستے پر چل پڑتی ہے، الا من رحم ربی، سوائے ان کے جن پر میرے اللہ کا بڑا خاص رحم ہوتا ہے۔ ورنہ آج بھی دیکھیے موروثی طور پہ لوگ چل رہے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہو؟ میرے آبا و اجداد کرتے تھے، میرا ابا کرتا تھا، میری اماں کرتی تھی۔ لوگوں نے دین کو موروثیت کا نام دے دیا ہے، کوئی قرآن نہیں پڑھتا، کوئی نبی کا فرمان نہیں پڑھتا، بس لکیر کے فقیر ہیں۔ جس طرف معاشرہ چل رہا ہے معاشرے کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی کسی قبر پہ جھکتا ہے ساری دنیا اس کے پیچھے جھک رہی ہے۔ کیوں؟ کوئی نہیں دیکھنے کو تیار کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ کام حرام ہے، جائز ہے؟ کیا اسلام میں اس سے منع تو نہیں کیا گیا؟ آنکھیں بند دین کے سلسلے میں۔ اللہ کے لیے بھائیو اتنا موقع، اتنا ٹائم ضرور دن رات میں سے نکالیے کہ آپ کو قرآن کے جو موضوعات ہیں، قرآن نے جو ہماری تربیت کی ہے، قرآن نے جو ہمیں اسباق سکھائے ہیں، قرآن کی جو تعلیمات ہیں، ان سے ہم آشنا ہو جائیں اور اپنے دامن کو شرک سے، کفر سے، بدعت سے، خرافات سے، گناہوں سے، معصیت سے بچا کر رکھیں اور ایک اللہ کے بن کر رہیں، اور اس حال میں دنیا سے جائیں کہ اسی اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کافر لوگ اس بات کو سمجھ گئے تھے، انہوں نے اپنے ہم جولیوں سے کہا لا تسمعوا، اس قرآن کو نہ سننا، قرآن کو نہ سننا، بلکہ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں شور کرنا تاکہ کوئی قرآن سمجھ ہی نہ سکے۔ وہ جان گئے تھے، آج ہم نہیں جان سکے۔ وہ جان گئے تھے کہ جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن سنتا ہے، جو قرآن میں تدبر کرتا ہے، جو قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، وہ قرآن کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ اپنے موروثی دین کو چھوڑ کر کتاب اور سنت کی طرف آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا لا تسمعوا، اس قرآن کو نہ سننا۔ اللہ نے ان کے جواب میں کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو شور مت کرو، بلکہ غور سے، توجہ سے قرآن کو سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن پڑھو گے، قرآن سنو گے، قرآن میں غور کرو گے تو رحم کیا جائے گا۔ شور کرو گے اور اس کو سنو گے نہیں تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ اس آیت سے ہمارے بعض احباب نے یہ بھی اخذ کرنے کی کوشش کی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور بطور دلیل وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب امام قرآن پڑھے آپ پیچھے اقتداء میں کھڑے ہوں تو قرآن نہیں پڑھنا، قرآن سننا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں وضاحت فرما دی، اور نبی کی حدیث قرآن کی بہترین تشریح ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے پوچھا کہ کیا تم میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا جی اللہ کے رسول ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بأم القرآن، اس طرح مت کیا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتداء میں نماز پڑھنے والوں کو روک دیا،
قرآن پڑھنے سے مگر سورہ فاتحہ سے نہیں روکا۔ اور کن سے مخاطب تھے اللہ کے رسول؟ مقتدیوں سے مخاطب تھے کہ تم ایسا نہ کیا کرو مگر سورہ فاتحہ پڑھا کرو، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور پھر حیرت والی بات یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو چکی تھی اس وقت نماز میں بات چیت منع نہیں تھی، یعنی اگر کوئی آ کر کہتا نا السلام علیکم تو کہہ دیا جاتا تھا وعلیکم السلام، اور کوئی بات پوچھتا بات کا جواب بھی ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، جب یہ آیت نازل ہوئی تب نماز کی گفتگو، بات چیت، سلام کا جواب یہ سب ختم ہو گیا۔ قوموا للہ قانتین، اور یہ آیت اس آیت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو جس آیت نے نماز میں سلام کا جواب دینا بات چیت سے نہیں روکا، وہ سورہ فاتحہ سے کیسے روکے گی؟ بالخصوص جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تلقین کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد نے ان سے پوچھا ان نکون وراء الامام، کبھی ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب کیا کریں؟ انہوں نے کہا اقرأ بہا فی نفسک، تب اپنے دل میں پڑھو۔ تو اس لیے بھائیو، قرآن مجید کی بہترین تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو اس حدیث کو اور دیگر احادیث کو جب آپ اس آیت کے ساتھ رکھو گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اس کا تعلق نماز میں سورہ فاتحہ سے نہیں ہے۔ اور اگر آپ بضد ہوں کہ ہاں ہے تو پھر یاد رکھیے اللہ کے رسول نے سورہ فاتحہ کو استثناء دیا ہوا ہے، سورہ فاتحہ کو استثناء ہے۔ آخری بات کر لوں یا چھوڑ دوں؟ آپ دیکھیے، جیسے کوئی بندہ باہر سے آتا ہے اور ایک رکعت یا دو رکعت گزر چکی ہوتی ہیں، اب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اگر یہ ساری نماز ہی سے متعلق ہو تو پھر تو جو بندہ نماز میں شامل ہو اس کو کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کو قرآن سننا چاہیے۔ اب امام قرات کر رہا ہے، جو پیچھے آنے والا آئے گا وہ نماز میں داخل ہوگا تو کیا کہہ کر داخل ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جب یہ قرآن کی قرات ہو رہی ہو تو کچھ بھی نہیں کہنا، جبکہ اس قرآن کی قرات ہو رہی ہوتی ہے وہ اللہ اکبر کہہ کر داخل ہوتے ہیں۔ اور بہت سے اہل علم ان احباب کے جو سورہ فاتحہ سے روکتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ثنا ضرور پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک یہ ضرور پڑھنی ہے، قرات ہو رہی ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ فجر کی سنتوں میں دیکھ لیں، قرات ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تب ان کو اس آیت کا احساس نہیں ہوتا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقت سے دور ہے۔ اگر حقیقت کے قریب ہوتے، قرآن کو حدیث کے ساتھ جوڑ کر سمجھا ہوتا یا قرآن کو قرآن ہی کے ذریعے سے سمجھا ہوتا تو وہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوتے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ باقی